اب آئیے میں آپ کو جو ہے کچھ اعتراضات جو ہمارے مفتی صاحب نے اپنے فتوے میں کیا ہے، اور میری ایک اور بات کو انہوں نے بڑے زور شور سے اٹھایا ہے کہ جہاں میں نے یہ کہا کہ بھی مجبوری کی حالت میں اگر کسی کا گھر امام کے آگے ہو، یعنی مسجد سے آگے ہے قبلے کی طرف، تو بھی وہ امام کی اقتداء کر سکتا ہے، کیونکہ یہ عذر ہے، اور عذر کی حالت میں اگر کوئی کرتا ہے اس طرح سے اقتداء، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو جگہ الگ الگ ہے، وہ گھر میں ہے، یہ مسجد میں ہے، پھر دیواریں بیچ میں ہیں، اور پھر مجبوری ہے، تو اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو نماز انشاءاللہ اس کی ہو جائے گی مسجد سے آگے اگر کسی کا گھر ہے تو اس پر بھی مفتی صاحب نے جو ہے یہ لکھا کہ سراسر غلط مسئلہ ہے، اور اگر کوئی امام کے آگے ہوگا تو اس کی نماز باطل ہوگی، بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ مقتدی کا مقام جو ہے امام کے پیچھے ہے نہ کہ آگے۔ تو مفتی صاحب کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بھئی یہ بات تو ہم بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ مقتدی کا مقام امام کے پیچھے ہی ہوتا ہے، اور یہ بلا عذر امام سے آگے بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہاں سوال ہے مجبوری کی حالت میں کہ اگر آگے ہو جائے تو کیا نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ باطل ہو جائے گی، نماز صحیح نہیں ہوگی، ہم کہتے ہیں مجبوری کی حالت میں نماز صحیح ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے فتوے میں مجبوری کی حالت میں بھی نماز کے باطل ہونے کی کوئی دلیل بھی پیش نہیں کری۔ ہم آپ کو ایسی حالت میں، یعنی مجبوری میں اگر امام سے آگے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی دلیل ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ دیکھیے، غور کیجئے، علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 313 میں جو ہے لکھا ہے اس تعلق سے، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي مَنْ صَلَّى أَمَامَ إِمَامِهِ فَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالثَّوْرِي وَالشَّافِعِي فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْتِيِّ لَا تُجْزِئُهُ وَقَالَ مَالِكُ وَاللَّيْثُ تُجْزِئُهُ ذكره الطحاوي وقال ابن المنذر إن قول إسحاق وأبي ثور كقول مالك والليث. احتج ابن القصار لمالك بأن دار آل عمر بن الخطاب كانت أمام المسجد وكانوا يصلون بصلاة الإمام في المسجد ولا مخالفة فيه۔ شرح ابن بطال میں بالکل واضح لکھ رہے ہیں کہ اسی طرح اس شخص کے متعلق بھی اختلاف ہے جو امام کے آگے نماز پڑھے۔ کوفیوں اور ثوری وغیرہ نے اور بویتی کی ایک روایت کے مطابق شافعی نے بھی کہا کہ نماز نہیں ہوگی، اور امام مالک اور امام لیث نے کہا کہ نماز ہو جائے گی۔ اس کو امام طحاوی نے بیان کیا ہے، اور امام ابن المنذر نے کہا کہ امام اسحاق بن راہوی اور امام ابو ثور وغیرہ نے بھی کبھی یہی قول ہے جو امام مالک اور امام لیث کا ہے، یعنی جواز کا فتویٰ کہ نماز ہو جائے گی۔ اور ابن القصار نے امام مالک کی دلیل ان سے یہ بیان کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آل و اولاد کے جو گھر مسجد کے آگے تھے قبلے کی طرف، وہ لوگ مسجد کے امام کے ساتھ اس میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس میں ان کا کوئی مخالف نہیں۔ دیکھ لیجئے مفتی صاحب، یہ سلف بلکہ صحابہ کے زمانے کا عمل ہے جس پر کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کری، یعنی سب جانتے تھے کہ کیونکہ وہ مقام الگ الگ ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی مسجد سے آگے گھر کے اندر اگر موجود ہے، اقتداء کر رہا ہو امام کی، تو نماز پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آل اولاد، ان کے جو بچے تھے، پوتے نواسے وغیرہ تھے، وہ پڑھ لیا کرتے تھے اس طرح سے۔ اسی طرح علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدین الخالص کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 میں انہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں، جس کا خلاصہ ترجمہ ہے کہ امام مالک اور ان کے شاگردوں نے کہا کہ جمعہ کے علاوہ مجبوری میں اگر امام کے آگے ہو کر نماز پڑھے تو کراہت کے ساتھ صحیح ہوگی۔ علامہ الرحونی نے کہا کہ امام مالک کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بند گھروں کے اندر امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھے سوائے جمعہ کے، جبکہ وہ امام کو دیکھ رہا ہو یا اس کی آواز سن رہا ہو، اور اس کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہیں اور اس کے ساتھ رکوع و سجود کریں تو یہ جائز ہے۔ دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اپنے حجرے میں امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھی۔ امام مالک نے کہا کہ اگر وہ گھر جن میں امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھی جائے امام سے آگے کی طرف ہو، یعنی قبلے کی جانب،
تو میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن اگر پڑھیں تو ان کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ کیا ہے الفاظ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وَلَوْ كَانَتْ الدُّهُرُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ كَرِهْتُ ذَلِكَ فَإِنْ صَلُّوا فَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ دَارَ آلِ عمر بن الخطاب وهي أمام القبلة كانوا يصلون فيها بصلاة الإمام فيما مضى ولا أحبه فإن فعله أحدا أجزأه۔ کہ امام مالک کہہ رہے ہیں اگر پڑھ لیں تو ان کی نماز مکمل صحیح ہو جائے گی، اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آل عمر بن خطاب کے گھر جو تھے وہ مسجد کے آگے قبلے کی جانب تھے، اور وہ لوگ امام کی نماز کے ساتھ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ بھلے میں اس کو بلا عذر ناپسند کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی اس طرح پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ تو اس بات کی دلیل کہ دار آل عمر بن خطاب مسجد کے آگے قبلے کی جانب تھا، یہ تو ان سے ملی گئی امام مالک سے، لیکن تاریخ کی جو مشہور کتاب ہے تاریخ الخمیس اور تاریخ المدینہ وغیرہ، ان کی عبارت سے بھی جو ہے یہ واضح ہے کہ دار آل عمر مسجد کے سامنے قبلے کی جانب تھا۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ الخمیس کے اندر، ایک واقعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودنے کے لیے دو یہودی آئے تھے، اور آپ کے جسد مبارک کو نکالنے کے ارادے سے جو ہے انہوں نے مسجد نبوی کے پاس گھر لے کر کے وہاں رہ رہے تھے۔ تو ان دونوں کا تعلق سے یہی ہے اس میں ذکر کہ مسجد کے قبلے کی جانب دار آل عمر بن خطاب کے پاس ایک گھر میں وہ رہتے تھے۔ تفسیری عبارت عربی کی میں نے جو ہے اپنی کتاب میں پوری درج کر دی ہے، اس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، جس سے واضح ہے کہ وہ گھر دار آل عمر کے پاس جو ہے وہ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنا گھر لیا تھا، اور وہاں سے وہ کھدائی کرتے ہوئے اندر حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے۔ اور 500 سال کے بعد سلطان محمود زنگی انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، ان کے زمانے تک بھی وہ دار آل عمر موجود تھے، وہ مسجد کے آگے ہی تھے۔ اسی طرح علامہ سمہودی کی کتاب وفاء الوفاء باخبار المصطفیٰ کے اندر جو ہے وضاحت ہے کہ مؤذنین اور میناروں کے جو فصل انہوں نے قائم کی ہے اس میں واضح کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا گھر جو تھا وہ قبلے کی طرف تھا، آگے مسجد کے آگے، اور جس کو بعد میں مروان نے جو ہے خرید لیا تھا، اور اس گھر کے ایک حصے پر جو ہے انہوں نے مینارے بنوا دیے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی چھت پر ہی اذان دیا کرتے تھے چڑھ کر کے، اور جب عمر بن عبدالعزیز نے اس جگہ مینار بنا دیا تو اس مینارے کے اوپر ہی مؤذن اذان دیا کرتا تھا، اور وہ روایت میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، گزر چکی ہے کہ مؤذنین اوپر ہی امام کی نماز کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جگہ بھی غالباً قبلے سے آگے ہی تھی جہاں مؤذن وغیرہ باجماعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ اسی کتاب میں وفاء الوفاء کے اندر آپ دیکھیں گے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77 میں ایک عبارت اور ملی جس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا وہ بھی قبلے کی ہی جانب تھا۔ خلاصہ ترجمہ اس کا میں بیان کر دوں، عربی عبارت کتاب میں کوئی دیکھ سکتا ہے کہ حضرت حفصہ ہی کے قبضے میں ان کا یہ گھر تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد کی توسیع کا ارادہ ہوا تو لوگوں نے اسے شامل کرنے کے لیے حضرت حفصہ سے مطالبہ کیا، لیکن آپ رک گئیں اور فرمایا کہ میں مسجد میں کس راستے سے جایا کروں گی۔ تو آپ سے جو ہے عرض کیا گیا کہ ہم آپ کو اس سے اور زیادہ کھلا مکان دیں گے، اور جس میں ایسا ہی راستہ مسجد میں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے خوش ہو کر کے وہ مکان دے دیا۔ تو علامہ سمہودی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ قصہ صرف ابن شبہ نے حضرت حفصہ کے اس گھر کے بارے میں بیان کیا جو مسجد کے قبلے کی طرف تھا، اور غالباً اسی کو پھر دار آل عمر بن خطاب کہا جانے لگا، جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اور بھی کئی عبارتیں میں نے اسی کتاب سے جو ہے نقل کر دی ہیں جن سے بالکل واضح ہے کہ دار
آل عمر جو تھا وہ آگے ہی تھا. تو مجبوری کی حالت میں امام سے آگے اگر کوئی پڑھتا ہے تو سلف سے ثابت ہے کہ ابھی ایسی حالت میں بالکل پڑھ سکتا ہے مجبوری میں. اور آج کے علماء بھی اس کا فتویٰ دیتے ہیں. عرب علماء نے کہ آپ نے بھی فتوے پیش کیے تھے، لیکن میں فتویٰ پیش کرتا ہوں صحیح معنوں میں جو اسی تعلق سے ہیں، اور اسی طرح کے سوال جو مجھ سے سوال کیا گیا تھا، اسی تعلق کے سوال سے عرب علماء سے جو سوال کیے گئے تھے، میں آپ کو وہ فتوے پیش کر دیتا ہوں. فتویٰ آپ کو جو ہے دکھا دیتا ہوں. سوال کیا گیا کہ کیا مسجد سے متصل گھر، چھت یا تہخانے میں موجود مرد عورتیں امام کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتی ہیں جبکہ وہ امام کی صرف آواز سن رہی ہوں؟ نیز اگر مقتدیوں میں سے کچھ عورتیں یا مرد چھت پر امام کے آگے کھڑے ہو جائیں تو کیا ان کی نماز درست ہوگی؟ یہی مجھ سے بھی ہوا تھا سوال. اور یہ جو ہے سوال عرب عالم سے ہوا ہے، اللجنہ دائمہ فتویٰ کمیٹی، جو آپ نیٹ پہ اگر ڈھونڈیں گے تو islamqa.info کے اندر آپ کو یہ آنسرس مل جائیں گے، جن میں 65685 نمبر جو ہے سوال نمبر اس میں ڈلا ہوا ہے. 16/11/2019 کا یہ جواب ہے. جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ عورتوں کی صف اگر مسجد کے بالائی منزل پر یا تہخانے میں ہو اور مردوں کی صف زمین کی سطح پر ہو، نیز عورتوں کی صف مردوں کی صف سے مقدم ہو یا مؤخر ہو یا بھلے برابر ہو، تو ایسی صورت میں ان کی نماز امام کے ساتھ درست ہوگی. اسی طرح عورتوں کی صف امام کے درمیان دیوار یا پردہ حائل ہو تو بھی نماز صحیح ہوگی. اسی طرح اگر امام ایک کمرے میں ہوں اور اس کے ساتھ چند مقتدی ہوں اور جگہ کی تنگی کی بنا پر باقی مقتدی دوسرے کمرے میں ہوں، امام کی اقتداء کریں تو یہ بھی درست ہوگا. اگر کسی مسجد سے متصل مکان میں امام کی تکبیرات سنائی دیتی ہوں تو اس مکان کی چھت یا صحن میں بھی امام کی اقتداء درست ہوگی، مگر تمام مقتدی چھت پر بھی امام کے پیچھے کھڑے ہوں، امام سے آگے کھڑے نہ ہوں. پھر آگے دلائل دیتے ہیں کون سے، کہ بھئی مسجد سے باہر کسی گھر کی چھت وغیرہ میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. اس کے دلائل پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باب کو انہوں نے پیش کیا، پھر حسن بصری اور ابھی مجلس والی روایت پیش کری جو میں پیش کر چکا ہوں، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بخاری کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور باقی لوگ مسجد میں اقتداء کر رہے ہیں، وہ روایت انہوں نے پیش کری دلیل میں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو مسجد کے چھت پر نماز پڑھی اس کا ذکر کیا، اس کو بھی دلیل پیش کیا. پھر حضرت سالم بن عبداللہ کہ بھئی مغرب کی نماز انہوں نے مسجد کی چھت پر پڑھی امام کے ساتھ، اس کو پیش کیا. پھر وہ روایت جس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے حجاج اور اس کی فوج سے ڈر کر بھاگے ہوئے تھے، وہ جو ہے ایک اونچی جگہ پر مسجد کی چھت پر جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، اس کو بھی انہوں نے پیش کیا دلیل میں. امام ابن سیرین کا جو میں نے فتویٰ پیش کیا تھا وہ بھی انہوں نے پیش کیا. اور وہ بن زبیر نے گھر میں دار حمید بن عبد الرحمن میں نماز پڑھی، اس کو بھی انہوں نے پیش کیا. پھر آگے لکھتے ہیں کہ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ عورت کا مساجد میں نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے جن میں انہیں نہ تو مقتدی نظر آتے ہوں اور نہ ہی امام دکھائی دیں بلکہ صرف انہیں نماز کی آواز آتی ہو. تو جواب میں امام شیخ ابن عثیمین نے لکھا کہ عورت اور مرد کے لیے بھی مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنی جائز ہے، چاہے وہ امام اور مقتدیوں کو نہ بھی دیکھ رہے ہوں، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ امام کی اقتداء کرنا ممکن ہو. اس لیے اگر مسجد میں عورتیں والی جگہ امام کی آواز پہنچ رہی ہو اور عورتوں کے لیے امام کی اقتداء کرنا ممکن ہو تو امام کے ساتھ ان کی نماز کرنا جائز ہے، کیونکہ جگہ ایک ہی ہے اور امام کی اقتداء بھی ممکن ہے، چاہے وہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہی ہو یا پھر اسپیکر کے بغیر امام کی آواز آ رہی ہو یا امام کی جانب سے انہیں آواز پہنچائی جا رہی ہو. اگر انہیں امام اور مقتدی نہ بھی نظر آئیں تو بھی نماز میں نقصان اور ضرر نہیں، بلکہ بعض علماء کرام نے تو امام یا مقتدیوں کو دیکھنے کی شرط اس کے لیے رکھی ہے جو مسجد سے باہر نماز ادا کر رہا ہو، کیونکہ فقہا کا کہنا ہے کہ اگر مسجد سے باہر نماز ادا کرنے والا شخص امام یا مقتدی کو دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ جماعت کا مقصد یہ ہے کہ افعال
اور جگہ میں اتفاق ہو، لیکن اگر مسجد بھر چکی ہو اور باہر نماز ادا کرنے والا شخص امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہو اور امام کی متابعت کرنا ممکن ہو تو راجح یہی ہے کہ امام کی اقتداء اور متابعت کرنا جائز ہے، چاہے امام نظر آ رہا ہو یا نہ نظر آ رہا ہو۔ ماخوذ از مجموع الفتاوی شیخ ابن عثیمین جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 213۔ پھر آگے لکھتے ہیں نماز میں مقتدیوں کا امام سے آگے کھڑا ہونا درست نہیں، لیکن اگر مجبوری ہو کہ امام کے پیچھے کوئی جگہ نہ ہو تو آگے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سعودی فتاوی کمیٹی سے سوال کیا گیا، اللجنہ دائمہ سے سوال کیا گیا کہ کیا نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے مسجد سے آگے عورتوں کے لیے جگہ مخصوص کی جا سکتی ہے، یعنی نماز والی جگہ امام سے آگے ہو اور مسجد کی دیوار کا فاصلہ ہو، اس کے علاوہ عورتوں کے لیے نماز کی جگہ نہیں ہے؟ تو جواب از سعودی فتاوی کمیٹی یہ آیا کہ نماز باجماعت میں اصل یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے ہوں، امام سے آگے نماز ادا کرنے والے مقتدی کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، اس میں صحیح قول یہی ہے کہ کسی عذر ہونے کی حالت میں جائز ہے۔ سن لیں مفتی صاحب، عرب علماء فتویٰ کمیٹی جس میں بہت سارے عرب کے علماء موجود ہیں، وہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ عذر کی حالت میں، ایسی حالت میں نماز جائز ہے۔ پھر دلیل کیا دے رہے ہیں آگے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے درج ذیل سوال دریافت کیا گیا کہ کیا مسجد میں امام کے آگے یا پیچھے آڑ ہونے کی صورت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ شیخ الاسلام کا جواب تھا، امام کے آگے مقتدی کا نماز ادا کرنے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول مطلقاً صحیح ہے، اگر اس کی کراہیت کا بھی کہا گیا ہے۔ امام مالک کا مشہور قول یہی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قدیم قول بھی یہی ہے۔ دوسرا قول مطلقاً صحیح نہیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد کا ایک مشہور مذہب ہے۔ تیسرا قول عذر کی صورت میں جائز ہے، بغیر عذر سے ہی نہیں۔ امام احمد وغیرہ کے مسلک میں ایک قول یہ بھی ہے، اور یہی قول راجح اور عادل ہے۔ یعنی شیخ الاسلام نے کیا کہا کہ عذر کی صورت میں جائز ہے، یہی قول راجح اور عادل ہے، یعنی انصاف کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ امام کے آگے نہ ہونا زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ یہ نماز باجماعت کے واجبات میں سے ہوگا، اور سب واجبات عذر کی صورت میں ساقط ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کے لیے یہ بہت قابل غور عبارت ہے کہ جو انہوں نے انکار کیا ہے، منع کیا ہے، اگر یہاں اس چیز کو دیکھ لیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ یہ نماز باجماعت کے واجبات میں سے ہے، اور سب واجبات عذر کی صورت میں ساقط ہو جاتے ہیں، اور اگر اصل نماز میں واجب ہے تو نماز باجماعت میں بالاولیٰ ساقط ہوگا، اس لیے کہ نماز میں قیام، قرات و لباس، طہارت وغیرہ سے عاجز ہونے کی بنا پر نمازی سے ساقط ہو جاتی ہے۔ آگے تفصیل ہے، لیکن میں براہ راست امام شیخ الاسلام تیمیہ کے عبارت کو میں نقل کروں گا آگے۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہاں مقصود یہ ہے کہ حسب الامکان امام کے پیچھے کھڑے ہو کر امام کی اقتداء کی جائے گی، لیکن اگر مقتدی کے لیے امام کے آگے کھڑے ہونے کے علاوہ اس کی اقتداء کرنا ممکن نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس نے جماعت کی بنا پر پیچھے کھڑا ہونا ترک کیا ہے، اور یہ کسی دوسرے سے خفیف اور کم ہے۔ جیسے کوئی عورت اگر کسی دوسری عورت کو نہ پائے تو اکیلے ہی صف کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ اس میں ائمہ کا اتفاق ہے۔ صف بنانے کا حکم تو حسب الامکان ہے، نہ کہ صف بنانے سے عاجز ہونے کی صورت میں ہے۔ دیکھیے فتاوی الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331 سے 333 تک۔ پھر آگے لکھتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ امام سے آگے کھڑے ہونا جائز ہے؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا کہ صحیح یہ ہے کہ امام کے آگے کھڑا ہونا واجب ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں بعض اہل علم نے اس سے ضرورت اور حاجت کے وقت استثناء کیا ہے، مثلا مسجد تنگ ہو اور اس کا ارد گرد لوگوں کے لیے کافی نہ ہو تو لوگ اس کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ضرورت کی بنا پر نماز ادا کر لیں۔ مجموع الفتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 44۔ اس بنا پر آپ لوگ عورتوں کے لیے نماز کی جگہ پیچھے بنانے کی کوشش کریں، اور اگر جگہ نہ ملے اور امام کے آگے کے علاوہ کہیں اور ممکن نہ ہو تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے ان کا جواب کہ ہاں بھئی اقتداء امام کی صحیح ہوگی اگر وہ امام کے آگے۔ شیخ الاسلام
کا جو فتویٰ انہوں نے بیان کیا ہے اس میں مختصر سا انہوں نے بیان کیا ہے، میں تفصیلی ان کی عبارت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں فتاوی الکبریٰ سے، اور اس کا ترجمہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سوال پوچھا گیا کہ کیا مسجد میں امام سے آگے یا پیچھے آڑ یا یعنی دیوار وغیرہ ہونے کی صورت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ شیخ الاسلام کا جواب تھا، امام کے آگے مقتدی کا نماز ادا کرنے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول مطلقاً صحیح، اگرچہ اس میں کراہت کا بھی ہے۔ امام مالک کا مشہور قول یہی ہے، امام شافعی کا قدیم قول بھی یہی ہے۔ دوسرا مطلقاً صحیح نہیں، جیسے امام ابو حنیفہ، شافعی اور احمد کا مذہب۔ تیسرا قول عذر کی صورت میں جائز ہے، یعنی بغیر عذر کے صحیح نہیں ہے۔ امام احمد وغیرہ کے مسلک میں ایک قول یہی ہے، اور یہی قول راجح اور عادل ہے، کیونکہ امام کے آگے نہ ہونا زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ یہ نماز باجماعت کے واجبات میں سے ہوگا، اور سب واجبات عذر کی صورت میں ساقط ہو جاتے ہیں، اور اگر اصل نماز میں واجب ہے تو نماز باجماعت میں بالاولیٰ ساقط ہوگا۔ اس لیے نماز میں قیام، قرات، لباس، طہارت وغیرہ سے عاجز ہونے کی بنا پر نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک جماعت کا معاملہ ہے تو اس میں تو امام کی متابعت ضروری ہے، جیسا کہ جفت کے بجائے وطر میں امام کی متابعت کرتے ہوئے تشہد میں بیٹھ جانا، اور اگر ایسا جان بوجھ کر اکیلے نماز پڑھتے ہوئے کرے گا تو نماز اس کی خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ امام کے سجدے میں یا قعدے میں پائے گا، امام کو سجدے میں یا قعدے میں پائے گا تو اسی وقت تکبیر کہہ کر اس کے ساتھ سجدے میں گرے گا یا قعدے میں بیٹھے گا، کیونکہ اس کی مطابقت یہ اقتدا کرنی ہے، جبکہ وہ اس کو رکعت بھی شمار نہیں کرے گا۔ اور امام کے سجدہ سہو میں بھی وہ اس کے ساتھ سجدہ سہو کرتا ہے، اگرچہ اس سے سہو نہیں ہوا۔ اسی طرح نماز خوف میں قبلے کے رو بھی نہیں کھڑا ہوتا، اور بہت سے ایسے ہی اعمال کرتا ہے جو عام نمازوں میں نہیں کرنے ہوتے، اور امام کے سلام سے پہلے ہی سلام پھیر دیتا ہے، یعنی صلاۃ الخوف میں، اور ایک رکعت امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی پوری کر لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو جماعت کی نماز میں شمولیت کی وجہ سے کرنا ہوتا ہے، جبکہ یہ تمام چیزیں اگر وہ بغیر عذر کے کرے تو اس کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اور اکثر محدثین بصریین کا مذہب ہے کہ اگر مقررہ امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تمام مقتدیوں کو بیٹھ کر ہی نماز پڑھنی ہوگی تاکہ امام کی صحیح اقتدا ہو سکے، اور ایسی حالت میں وہ تمام مقتدی واجب قیام کو امام کی اقتدا کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی تو صحابہ نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی اور آپ کی اقتدا کری، بھلے اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ پھر آگے اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مقصد یہاں یہ سب بیان کرنے کا یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے بھی عذر کی وجہ سے حسب الامکان حسب استطاعت عمل کیا جائے گا۔ اگر مقتدی کے لیے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو آگے ہی ہو کر نماز اس کی اقتدا میں پڑھے گا، یعنی اگر مقتدی کے لیے امام کے آگے کھڑا ہونے کے علاوہ اس کی اقتدا کرنا ممکن نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس نے جماعت کی بنا پر پیچھے کھڑا ہونا ترک کیا ہے، اور یہ کسی دوسرے عمل کے چھوڑنے سے خفیف اور کم یا معمولی ہے، یعنی بجائے یہ کہ پوری جماعت کا ہی ثواب کھو دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آگے کھڑے ہو کر ہی اقتدا کر لے۔ جیسے کوئی عورت اگر کسی عورت کو نہ پائے تو اکیلے ہی صف کے پیچھے کھڑی ہو جائے، اس میں ائمہ کا اتفاق ہے۔ صف بنانے کا حکم تو حسب الامکان ہے، نہ صف بنانے سے عاجز ہونے کی صورت میں، یعنی جس طرح سے ان تمام مذکورہ چیزوں میں مجبوری کی حالت میں حسب الامکان سہولت پر عمل کیا جاتا ہے، اور کسی ایک عمل نہ کر پانے کی وجہ سے پورے عمل یا جماعت سے نماز کو ہی نہیں چھوڑا جا سکتا، اسی طرح مجبوری میں جماعت چھوڑنے کے بجائے امام کے آگے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی بات صحیح ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی الکبریٰ کے اندر واضح طور پر لکھا ہے، ان کی عربی عبارت بالکل سامنے میں نے کتاب میں پیش کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اسی اصول کو آپ مد نظر رکھ کر اگر مجبوری کی حالت میں مسجد میں نہ جا سکنے کی بنا پر اگر گھر میں ہی امام مسجد کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ کر پورا ثواب حاصل کرنا چاہے تو کیوں نہیں کر سکتا؟ عذر میں مسجد میں نہ پہنچ پانا، مسجد کے دروازے بند ہیں، مسجد کے اندر نہیں جا سکتا تو اس کو چھوڑ دے، لیکن لاؤڈ سپیکر کے ذریعے گھر میں تو باجماعت نماز پڑھ سکتا ہے، یہ تو آسانی سے اس میں شامل ہو سکتا ہے جماعت میں، اسے کیوں چھوڑے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
کیا صرف دیواروں اور سڑکوں کے بیچ میں آنے کی وجہ سے اس کو پوری جماعت کا ثواب چھوڑنا پڑے گا، جبکہ اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جبکہ اس کے برخلاف عمل صحابہ کا موجود ہے کہ انہوں نے گھروں میں امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھی؟ آپ خود انصاف سے جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کی طرح ایک مثال میں بھی دیتا ہوں کہ بھئی اونچی جگہ، اگر امام جو ہے اونچی جگہ میں ہوں اور مقتدی نیچے ہوں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کے تعلق سے کئی روایتیں موجود ہیں ابو داؤد اور سنن نسائی وغیرہ میں۔ لیکن پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی جگہ نیچے یا بیسمنٹ میں وغیرہ میں مقرر کر دی جاتی ہے، اور اس کو جائز رکھا ہوا ہے سب نے۔ یہاں ہم پوچھتے ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی مجبوری ہے، جگہ اتنی نہیں ہے تو بیسمنٹ میں جگہ بنا دی، امام اونچا ہے، پہلی منزل میں ہے، اور پھر یہ جگہ الگ الگ ہو گئی، یہی جواب آتے ہیں عام طور پر۔ تو بالکل یہی حال تو یہاں ہے کہ مجبوری کی حالت میں امام سے آگے ہوا ہے، کیونکہ اپنے گھر کو تو وہ مسجد سے پیچھے لا نہیں سکتا، اور جگہ دونوں الگ الگ ہیں، بند کمرہ ہے، تو بالکل یہ بھی جائز ہوا ہے ایسے حالت میں، بالکل نماز صحیح ہوگی یہاں پر۔ اسی طرح سے دیکھیے اسلام سوال جواب کے اندر بھی ایک فتویٰ اسی طرح کا ہے، اس میں بھی جو ہے انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ میں نے پورا فتویٰ عربی کا پیش کر دیا ہے کتاب میں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فتوے ہیں۔ دارالافتاء کا ایک فتویٰ ہے جس کا خلاصہ یہ کہ مسجد سے باہر مسجد کے بھر جانے کی وجہ سے امام کے آگے مقتدی کا نماز پڑھنا جائز درست ہے، اور پھر لکھتے ہیں اصل تو یہی ہے کہ امام کے پیچھے کھڑا ہوا جائے، اس کے ارد گرد، کیونکہ لفظ امام کے لغوی معنی اس کا تقاضا کرتے ہیں، اور جمہور فقہاء کا بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عذر آ جائے یعنی ضرورت کے وقت مقتدی کا امام کے آگے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس مسئلے میں امام مالک کے قول پر عمل کرتے ہوئے جائز ہے، بشرطے کہ امام کی حرکات کا علم ہوتا رہے تاکہ اقتداء کی جا سکے۔ آگے لکھتے ہیں کہ قاعدہ شرعیہ ہے کہ جب کسی کو مجبوری کے موقع پر کوئی اختلافی مسئلہ درپیش آ جائے تو اس میں اس کی بات مانے جس نے اس کی اجازت دی ہوئی ہو۔ یہ قاعدہ شرعیہ بتا دیا کہ جس نے اجازت دے رکھی ہے اس پر عمل کر لے، جس نے سختیاں کر رکھی ہیں زبردستی کی کہ نہیں یہ ایسا نہیں کر سکتے، اس کی بات نہ مانے۔ شاید مفتی صاحب نے صحابہ کے آثار کے مقابلے میں کچھ فقہا کی تقلید کرتے ہوئے چند فقہا کے کچھ اقوال کے مطابق اس مسئلے کا انکار والے اقوال ہی دیکھے ہیں، اور فقہا کے بنائے ہوئے اس قاعدے کو نہیں دیکھا کہ کم از کم پوری طرح سے تقلید کرتے کہ بھئی صحیح موقف پر تو پہنچ جاتے۔ بہت سارے اس طرح کے فتوے میں نے پیش کر دیے ہیں، تقریباً 10 فتوے ہیں یہاں پر جو میں نے اپنی کتاب میں پیش کیے ہیں، جن میں بالکل واضح ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ امام کے آگے اگر مجبوری میں ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت کے وقت بالکل جائز ہے، اس طرح سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ باقاعدہ بڑے علماء اسلام کے فتاوے بھی انہوں نے پیش کر دیے ہیں۔ اسلام ویب میں آپ کو مل جائیں گے فتوے اس تعلق سے عرب علماء کے، وہ بھی میں نے پیش کر دیے ہیں۔ پورے 10 فتوے یہ آپ کے سامنے ہیں جس میں وضاحت ہے۔ تو فتاوے تو ایسے اور بھی زیادہ تھے، لیکن میں نے بس مختصر سے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اس کتاب کے اندر، تاکہ ماننے والے کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے، اور فتاوی عرب علماء کے دیکھ کر کے شاید مفتی صاحب کو بھی رجوع کی توفیق مل جائے۔ اور بلکہ آج ہم دیکھتے ہیں مسجد حرام میں، مکہ میں، پہلے تو حج کے زمانے میں امام حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے، وہاں سے نماز پڑھاتے تھے تاکہ مقتدی امام کے پیچھے ہی ہوں۔ لیکن اس بار یہ دیکھنے میں آیا کہ باب ملک عبدالعزیز کے پاس جو ہے فرسٹ فلور میں ایک عارضی احاطہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور امام صاحب اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نیچے کے فلور میں یا اوپر کے فلور میں آگے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں امام کے ساتھ۔ امام پیچھے ہوتا ہے، وہ مقتدی آگے ہوتے ہیں۔ تو میں کہوں گا مفتی صاحب سے کہ ذرا اس تعلق سے بھی ایک فتویٰ جاری کر دیجئے، کیا بھی وہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہو رہی کیونکہ امام پیچھے ہے اور وہ آگے ہیں؟
اسی طرح سے میں کہوں گا کہ کورونا کے ڈر سے جو ہے نمازیں آج عموماً آپ کی مساجد میں بھی دور دور کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں لوگ. اس کی کیا دلیل ہے دور دور کھڑے ہو کر صف میں نماز پڑھنے کی، جبکہ اس کے خلاف کتنی ہی احادیثیں موجود ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر کھڑے ہونے کی تاکید کی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ان تمام احادیث کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نے دور دور کھڑے ہونے کا فتویٰ دے رکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، مجبوری میں اس طرح سے کھڑے ہو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کون سی مجبوری؟ کیا ایسے موقعوں پر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی؟ گھر میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جب گھر میں ہم باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں تو کیوں سنت اور حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرا رہے ہیں آپ؟ یہاں مجبوری کی بنا پر آپ واضح سنت بلکہ حکم اور تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرا رہے ہیں اور سب سے دور دور کھڑے ہونے کا حکم کر رہے ہیں. اور مسجد میں مجبوری میں جو ہے مسجد کے امام کے ساتھ آس پاس کے گھروں میں نماز کی آپ اجازت نہیں دے رہے، جبکہ آواز آ رہی ہے صاف، جماعت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ. وہاں نماز پڑھنے سے آپ روک رہے ہیں، جبکہ باجماعت نماز کی ترغیب اور تاکید کی کتنی زیادہ اہمیت اور اس کی فضیلت اور تاکید ہے احادیث میں کہ باجماعت نماز پڑھو. تو باجماعت کا نماز کا یہاں ثواب مل رہا ہے، موقع مل رہا ہے، تو اس سے آپ روک رہے ہیں. اور جس کی تاکید ہے کہ بھئی صف بندی ہونی چاہیے، مل مل کر کھڑے ہو، وہاں پہ آپ دور دور کھڑا کر رہے ہیں. اس کی آپ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کس طرح سے آپ جو ہے اپنا آپ کو سلفی کہتے ہیں اور حدیثوں پہ عمل کرنے والا گردانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میں تو یہی التجا کروں گا اللہ رب العالمین آپ کے ہوش و حواس سلامت رکھے، آپ کے تعصب کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دل سے بجھائے، للہیت اور خلوص اور آخرت کا ڈر رکھتے ہوئے ٹھنڈے دل سے پہلے ان حدیثوں پر غور کر لیجئے جو ہم نے پیش کیے ہیں، اس کے بعد پھر آپ فتویٰ جاری کریں. اللہ تعالیٰ نیک سمجھ عنایت فرمائے اور ہر طرح سے جو ہے دین پر عمل کرنے والا بنایا. آپ نے اور بھی مزید اعتراضات کیے.